الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين ہدیہ نہایت باری و احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق، اسی ذات کے بے حد و حساب احسان کرم فضل صدقے ہماری یہ زندگی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف کامیابی و کامیابی سے رواں دواں ہے۔ اس ذات کے آگے ہر لمحہ یہی دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب نبی کے صدقے آنے والی ہر گھڑی کو سکون والی، بخیر و عافیت والی، سلامتی والی بنائے۔ ہر دکھ سے، ہر شر سے، ہر بیماری سے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ درود اس محبوب نبی کی ذات پاک پر جس کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور شکر اس مالک کل کا کہ اس نے ہمیں اپنے اس عظیم المرتبت نبی کا پیارا امتی بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں
ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا سفر معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو اس کی حکمتیں ان گنت لاتعداد ہیں. بے شک بے شک. تھوڑے سے وقت میں 2 سے 4 باتیں عرض کرنی ہیں. دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق. اس کائنات کے اندر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے سلسلہ نبوت کی جب ابتدا فرمائی تو مختلف اوقات کے اندر اللہ نے مختلف انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں ان دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. کوئی نبی کسی ایک شہر کے لیے، کوئی نبی ایک گاؤں کے لیے، کوئی نبی ایک خاص علاقے کے لیے، اور کچھ نبی ایسے جو پوری دنیا کے لیے. رب نے جب چاہا، جتنا چاہا، جس طرح چاہا، مختلف ادوار کے اندر مختلف وقتوں میں اللہ نے اپنی برگزیدہ پسندیدہ چنے ہوئے لوگ ہیں انبیاء اور رسول، اللہ نے ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، ضرورت کے مطابق جہاں جیسے جب چاہا اللہ نے اپنے نبی اور رسول کو بھیجا. بے شک بے شک سبحان اللہ. رب وہ ہے کہ جو اپنے معاملات کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ ستار، وہ غفار، وہ کریم کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وہ نہ کسی سے مشورہ لینے کے لیے، نہ کسی کی مدد لینے کے لیے، نہ کسی کی پرمیشن لینے کے لیے اس کو کوئی حاجت نہیں. ہاں ساری مخلوق اس کی حاجت مند ہے، سارے اس کے آگے سوالی ہے. وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ذات اور بلا شرکت غیر. نہ اس جیسا کوئی سوچا جا سکتا ہے، نہ تصور میں، نہ تخیل میں، نہ خیال. رب وہ ہے لیس کمثلہ شیء. قرآن یہ بتاتا ہے اس رب نے مختلف انبیاء اور رسول کو جب بھیجا ان کے مقام اور مراتب بھی مختلف رکھے. جب آئی باری آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چاند کی، ارے تیرے اور میرے کریم لجپال نبی کی، تو پہلے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی نبی کو 4 عطا کر دیے، کسی کو 6 عطا کر دیے. اللہ حاضر قیاس ضرورت کے مطابق وہ رب ہے. اور یہ ذہن میں رکھے وہ جب چاہے جس کو جتنا چاہے دے دے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ کسی سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. اس نے جتنا چاہا جب چاہا عطا کر دیا. جب ہمارے پیارے نبی کی بات ہے اللہ نے اس ساری عطاؤں کے سلسلے کی انتہا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو عطا کا سلسلہ تھا نا اس کی انتہا کر دی. وہ کیسے کہ فَأَمَّا الْفَرَقُ بَيْنَ الْحَبِيبِ وَالْقَلِيمِ، کہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ حبیب رسول اللہ کی ذات ہے اور کلیم موسیٰ کی ذات پاک ہے. ادھر کلیم کی باری آئی نا، وہ چلا، کہا تو نے کچھ کہنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، پوچھنا ہے، بتانا ہے، لینا ہے تو طور پہ آ جا. یہ کلیم ہے. کیا پیارے
اور یاد رکھنا ہر نبی کی عظمت کو سلام کرتی ہے. بے شک بے شک. ہاں الحمدللہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی نبی کی استغفر اللہ احانت کا ہلکا جملہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنی جگہ پہ ہر نبی عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، شان والا. لیکن جو شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کو جتنی شان ملی ہے نا اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے عطا فرمائی. اب وہ اپنی جگہ پہ عظمت والے، رفعت والے، مقام اور مرتبے والے پیغمبر. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ کہا سونیا کچھ کہنا ہے دور پہ آؤ، کچھ بتانا ہے امت کا احوال دور پہ آ جاؤ، کچھ مانگنا ہے دور پہ آ جاؤ. اچھا کچھ سوال ہے، کچھ جواب لینے ہیں، کچھ معاملات بتانے ہیں تو دور پہ آ جاؤ. الغرض کوئی معاملہ ہے تو دور پہ آ جاؤ. یہ باری ہے کلیم کی. جب باری آئی نا حبیب کی، چہرہ مصطفیٰ اٹھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء. رب نے یہ نہیں کہا پیارے کچھ مانگنا ہے، کچھ کہنا ہے تو حرم میں آ جاؤ، ملتزم پہ آ جاؤ، صفا مروہ پہ آ جاؤ، غار حرا پہ آ جاؤ، غار ثور پہ آ جاؤ، ارے جبل ابی قبیس پہ آ جاؤ. ارے کہیں بھی نہیں کہا سونیا تو جتھے کھڑا جہاں موجود ہے تیرا چہرہ جو اٹھا ہم نے دیکھا. سبحان اللہ. سونیا بول جدھر تو چاہتا ہے سبحان تو چہرہ پھیر دے، ہنسی قبلے پھیر دے. یہ نہیں فرمایا رب رب ہے. کہہ سکتا ہے نا محبوب میں دیکھ رہا ہوں تیرا چہرہ. نماز مکمل ہو لے سونیا میں جبریل کو بھیج کے قاعدہ کلیہ بنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد حکم جاری کروا دیتا ہوں، قبلہ چینج کروا دیتا ہوں. نہیں محبوب تو جدھر چاہے چہرہ تو پھیر دے، قبلہ ہم پھیر دیں. سبحان اللہ. بن گیا. اچھا پھر وہ کریم ہے، کہا کچھ مانگنا ہے دور پہ آؤ، دور پہ چلے گئے. اور یاد رکھنا میں نے کہا نا ہر نبی کی عظمت بالکل اٹل حقیقت. کوئی بھی بات میں میری تقریر سے کوئی بات میں یہ مت نتیجہ نکال کے بیٹھ جانا کہ استغفر اللہ کسی نبی کی شان یا ان کے مقام اور مرتبے کی کوئی نفی کر رہا ہے نا. لیکن قربان جائیں وہ رب رب ہے نا. جب قریب پہنچے نا کہا مالک تیرے کلام میں اتنی چاشنی ہے، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. دیدار کرا، موقع ملے کبھی قرآن اٹھا کے دیکھیے، نامہ پارا اس کی تلاوت کر کے دیکھیے، پورا یہ واقعہ اس کے اندر مل جائے گا. کہا مالک میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی موسیٰ. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی قرار دے دیں. ذہن میں رکھنا موسیٰ تجھ میں اتنی ہمت ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کرواتے جب کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس بات کی نفی نہیں ہے. کہا موسیٰ تجھ میں ہے. مالک میرا طلب ہے. اور یاد رکھنا نبی کی کوئی بات حکمت سے خالی بھی نہیں ہوتی اور نبی کا کوئی سوال رد بھی نہیں کرتا. کہا کروا دوں گا تیرا بھی معاملہ اے پیارے. اب جب سرکار کو بلوایا وہ کریم ہے، انداز التجا دیکھیے. وہ عرض کرتے ہیں مولا دیدار کرا، یہ پردے ہٹا. کہا موسیٰ تجھ میں ہمت نہیں کہ تو یہ دیدار کر سکے. مالک کوئی تو ہوگا نا تیرا. اب باری آ گئی محبوب کی. تو وہ تو چل کے دور پہ کھڑے تھے، مشتاق تھے. ادھر محبوب آرام فرما رہے ہیں سیدہ ام ہانی کے گھر. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو لے کے آ. سبحان اللہ. مالک کیسے جاؤں؟
کہا ایسے نہ چلے جانا، پہلے کہ جنت سے سواری لے، سواری جنت سے لے۔ مالک ٹھیک ہے، عمل ہوگا۔ اچھا پھر خالی سواری لے کے اکیلا نہ چلے جانا۔ مالک پھر اور کیا رہ گیا؟ کہا ایس شان سے لا کہ کائنات والے بھی دیکھے، قیامت کی سی ہوتا جس کو پتا چلے نا، جس کا ایمان ہوگا محبت ہوگا وہ جھوم جائے گا۔ میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں نا، 70,000 فرشتوں کو لے کے جا، ایک کو دو کو نہیں، 4 کو نہیں، 70,000 ملائکہ کو لے کے اس شان سے میرے محبوب کو لاؤ۔ اب جبریل آ گئے، براق بھی لے آئے، سواری بھی لے آئے جنت کی، اور سرکار کو جس شان سے اٹھایا، تیار کیا، لے کے چلے مسجد اقصی۔ وہاں کے جو مناظر تھے آپ نے بارہ سنے، وہ سارا سفر کٹتے 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 چلتا چلتا اب کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ جبریل لے کر گئے۔ اب جبریل سواری لے کر آئے، رب نے بھیجا۔ یہ میرے اور تیرے پیارے محبوب نبی کا پروٹوکول ہے، سبحان اللہ، شان ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، رفعت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اچھا چلے، چلتے چلتے ایک مقام آ گیا، سدرۃ المنتہی۔ وہاں جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے سونیا بس یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جب سارے یہ آسمانی حجابات پردے اٹھتے گئے، سفر جاری و ساری رہا، ایک مقام آیا سدرۃ المنتہی۔ جبریل عرض کرنے لگے سونیا اے میری باؤنڈری، یہ میری حد، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب جبریل نوری ہے، فرشتہ نوری ہے، اور رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آج تک امت اسی بحث میں بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ آپ نور ہے کہ بشر ہیں۔ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ خدا کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے سمجھانا، پیسوں میں الجھانا نہیں۔ آج تک میری قوم اس بات پہ الجھ رہی ہے کہ یہ آپ نور ہے کہ بشر ہیں، تو میں یہ سمجھا دیتا ہوں تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا دماغ ہے؟ یہاں نور ہے، جبریل نوری فرشتہ ہے، کھڑا ہے سدرۃ المنتہی پہ، سرکار کے سامنے کھڑا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ وہ لے کر گیا تو میں پوچھتا ہوں تو بتا، پھر جبریل با وفا نکلا کہ بے وفا نکلا؟ اگر اسی نے لے کے جانا تھا تو پھر چھوڑا کیوں؟ رستے میں جو چھوڑ دے وہ با وفا نہیں ہوتا، اور بات ہو جبریل کی تو وہ بے وفا نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ ہاں خدا کے لیے ایسے نہ مفتی بنا کر۔ تو جبریل لے کر نہیں گیا، جبریل کو تو جو مقام ملا وہ تیرے اور میرے کریم لجپال نبی کی غلامی کے صدقے ملا ہے۔ ہاں اب جبریل کھڑا ہے کہ سونے میری حد، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری حد ہے، میرا مقام ہے، اختتام ہے۔ اس سے ایک بال برابر بھی آگے گیا نا تو میں اللہ کی جو تجلیات ہے نا، انوار الہیہ کی، اس میں جل جاؤں گا۔ ہاں جی یہ جبریل کی بات ہے، اور ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ مجھ سے سنو تو بندہ فقیر 24 گھنٹے حاضر، کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، اس سے ایک بال کے برابر بھی آگے گیا نا تو اللہ کے جو انوار ہے نا اس میں جل جاؤں گا۔ ہے نوری، ساری قوم ماننے کی کہ ہاں واقعی نوری ہے، یہ فرشتہ ہے، اور میری قوم لڑک اس بات پہ رہی ہے کہ حضور نور ہے کہ بشر ہے۔ اور سرکار کو جبریل نے یہ کہہ کے نہیں روکا کہ سونیا جے میں نوری ہو کے نہیں جا سکتا کہ تسی تے بشر ہو، تسی کیویں جاؤ گے؟ کہا کہ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے۔ پھر جبریل نے یہ نہیں عرض کی
کہ یا رسول اللہ آگے اس سے آگے اللہ کے تجلیات جو ہے نا وہ بے تحاشا بے انتہا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ جبریل نے یہاں کئی مسئلے حل کر دیے۔ جو پہلا مسئلہ حل کر دیا وہ نور اور بشر کا ہے کہ ارے تو ابھی اس بحث میں الجھا ہوا ہے کہ حضور کی ذات نور ہے کہ بشر ہے، تو سن، جہاں نوری کہتا ہے میں نہیں جا سکتا۔ سرکار یہ نہیں فرماتے جبریل تو نہ گیا تو پھر میں گئے کہ نہیں گئے؟ پھر کیا؟ اور پھر ایک بار نہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کم از کم 9 چکر میرے ذمہ میں ثابت کروں گا۔ ہاں ہمارا کام صرف سمجھانا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل گھاٹی ہے قبر کی اور آخرت کی۔ میری کوشش یہ ہے کہ جب آخرت میں ہم کھڑے ہونا رب کی بارگاہ میں، ہم ایمان سلامت لے کے جائیں، رسول اللہ کی محبت اور غلامی لے کے جائیں، تاکہ کل قیامت کو جس کا کوئی ہمیں نعم البدل ملے گا وہاں پر۔ تو جبریل چاہیے تو یہ تھا نا کہ جبریل اگر رسول اللہ کی ذات پاک کو اپنے جیسا سمجھتے تو روک لیتے، کہ یا رسول اللہ بغیر میں نہیں جا سکتا۔ آپ کیسے جائیں گے؟ آگے نہ جائیں گے، دست بستہ ادب سے تمیز کے اندر اخلاق کن عرض کر دیتے یا رسول اللہ اتنا مشکل معاملہ ہے میں نہیں جا سکتا، آپ بھی نہ جائیے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ روکا بھی نہیں، ساتھ چلے بھی نہیں۔ کیا معنی کہ جبریل نے یہاں پر عقائد کے کئی مسائل حل کر دیے، قیامت کی صبح تک چلے اس لیے نہیں کہ جبریل سرکار جیسا نہیں، بے شک اگر سرکار جیسا ہوتا تو ساتھ چل جاتا، نہ رکتا۔ دوسرا رک کے بتا دیا ارے تم جس نور اور بشر کی بحث میں پڑے ہو نا، نوری کی حد ہے، رسول اللہ تو وہ نور ہے جن کی حد ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو جب ساتھ اس لیے نہیں چلے کہ میں سرکار جیسا نہیں، اس لیے میں نہیں جا سکتا، روکا کیوں نہیں؟ اس لیے بتا دیا کہ وہ میرے جیسے نہیں، وہ میرے جیسے نہیں۔ اگر وہ میرے جیسے سمجھتے جبریل تو روک لیتے کہ جی میری یہ حد ہے، استغفر اللہ آپ میرے جیسے ہیں، نہیں جا سکتے، باؤنڈری کراس۔ جبریل نے نہ جا کے ساتھ اعلان کر